شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر پروگرام حکایات شیخ سعدی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہر منگل کو دوپہر کے وقت براہ راست ہونے والے اس پروگرام میں ہم عالم اسلام کی عظیم ترین ہستی حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ حکایات میں سے کوئی ایک حکایت سنتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بڑی ہی سبق آموز حکایت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ملاحظہ فرما رہے تھے، اس کا یہ عمل بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نے نماز پڑھی، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر مجھ پر درود پڑھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، جب اس نے یہ عمل کیا، نماز پڑھی، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، درود پاک پڑھا، تو اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ دعا کر قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ درود پاک یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ ہے۔ اور اس حدیث پاک میں تو الحمدللہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی گئی۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں، بلکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوا کریں، تو کتنا پیارا نسخہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، اور پھر جو کچھ انشاءاللہ دعا مانگیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کریں گے، انشاءاللہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو اب حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے، درود و سلام کیسے بیان کرنا ہے، تو جیسے ابھی میں نے پروگرام کے آغاز میں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہو گئی، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ حضور پر درود و سلام ہو گیا۔ پھر بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیں۔ تو یوں اس دو لائن میں جو میں نے بیان کے آغاز میں پڑھی، پروگرام کے آغاز میں پڑھی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اتنا بہر کیف نہ بھی پڑھ سکے تو صرف ایک لائن جس میں حمد و ثنا اور درود و سلام ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. تو یہ اللہ پاک کی حمد بھی بیان ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا بھی ہو گیا. تو ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ، یہ میں تو آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ضروری کہ یہی الفاظ کہے جائیں، آپ اور بھی کسی طریقے سے اللہ پاک کی حمد بیان کر سکتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی اور صیغے میں بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. تو بہرکیف جب بھی دعا مانگے تو دعا سے پہلے حمد و ثنا بیان کریں اللہ پاک کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ دعا کی قبولیت کے جو ہے وہ انشاءاللہ چانسز بڑھ جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو خوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا. صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا. ناظرین اکرام توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی ہی رقت انگیز یہ حکایت ہے، بڑی سبق آموز الحمدللہ یہ حکایت ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش ساری رات، توجہ فرمائیے گا، ساری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات اپنے رب کے آگے بیان کرنے لگا. غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر. اللہ اکبر. ساری رات عبادت کی اور صبح اللہ پاک کے حضور وہ دعا کر رہا ہے. آواز کیا آ رہی ہے غیب سے کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر. یہ اس کی دعا کے جواب میں گویا اس کو یہ سنایا گیا. سوچے میرے پیارے اسلام بھائیو، اس درویش کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے. لیکن سنیے، آگے سنیے. ساری رات عبادت کی، صبح میں دعا مانگی، جواب میں آیا کہ تیری کوئی دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر. اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا. پچھلی صبح جواب مل چکا تھا، لیکن اگلی رات پھر وہ درویش ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا. اس درویش کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاطف غیب نے میرے مرشد کی دعاؤں کو رد کیا جانا یہ سنا دیا کہ تیری دعا قبول نہیں ہے. یہ حاطف غیب سے میرے مرشد کو کہہ دیا گیا کہ تیری دعا قبول نہیں ہے، تو اپنا وقت برباد نہ کر. یہ اس درویش کے مرید کو پتہ چل گیا. تو اس نے جب اپنے مرشد کو دعا کرتے دیکھا تو کہا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جب آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اپنا وقت برباد نہ کر، تو یہ ساری رات عبادت میں آپ صرف کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے، یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ اس درویش کے مرید نے کہا، جس مرید کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ میرے مرشد کو حاطف غیب سے یہ آواز سنائی دی گئی ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے کہ جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہے تو آپ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس درویش نے جب اپنے اس مرید کی یہ بات سنی تو
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھررائی ہوئی آواز میں بولے کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے۔ اے میرے مرید، تو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر اللہ عز و جل نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لی تو یہ خیال نہ کر کہ میں کسی اور در پر چلا جاؤں گا۔ میرا تو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی در اس کے در کے سوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، کتنی دل گداز یہ حکایت ہے، سبحان اللہ! کیا وہ درویش کی سوچ، ہاتف غیب سے آواز سننے کے باوجود عبادت نہیں چھوڑی، رب کے در پر گڑ گڑانا نہیں چھوڑا، دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اور جب کہا گیا کہ جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہے تو مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کتنا پیارا جواب دیا، ٹھیک ہے مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن جاؤں گا کہاں میں؟ اس در کے سوا اور کہاں ٹھکانہ ہے؟ کس کے در پر جاؤں گا میں؟ اور کون سا دروازہ ہے کہ جہاں پر جا کر میں صدا لگاؤں گا، اپنے دکھ بیان کروں گا، اپنے درد بیان کروں گا؟ اللہ اکبر! میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب یہ حکایت جو ہے نا، یہ اللہ والوں کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ دراصل ہم جیسے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ان اللہ والوں کا انداز یہ اپنے عمل سے ہمیں سکھا رہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ در نہیں چھوڑنا، اس در کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، ہم جائیں گے کہاں یہ در چھوڑ کر؟ اور رہی یہ بات کہ ان بزرگ کو، ان درویش کو یہ سنا دینا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہے، تو اپنا وقت برباد نہ کر، تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ان درویش کو دھتکار دیا گیا ہے، ان کو رد کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس طرح کہہ کر ان کو معاذ اللہ دھتکار دیا گیا، نہیں۔ آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کا اپنے مقبول بندوں کے ساتھ یہ اس طرح کا انداز بھی ہوتا ہے، اور اس کی مشیت وہ جانے۔ دیکھیں، آپ کو ایک ایمان افروز حکایت سناتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنی مایا ناز کتاب، زبردست کتاب، اس کتاب کی جتنی تعریف کروں کم اور کم ہے، زبردست، عشق رسول کی چاشنی سے بھرپور، عشق الہی کی چاشنی سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تائید انشاءاللہ آپ کریں گے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ کتاب کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ اس میں الحمدللہ مکہ مدینے کی زیارتیں بھی ہیں۔ جو خوش نصیب اسلامی بھائی مکہ مدینے کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہترین کتاب ہے، اور جو نہیں بھی کرتے تو عشق رسول بڑھانے کے لیے، عشق الہی بڑھانے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ تو بہرکیف اس کتاب میں میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو درویش کی حکایت سنائی نا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہے، جو میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح کی صدا لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو رد کر دیا گیا یا معاذ اللہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے۔ یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا بھی انداز ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے سنیے،
انشاءاللہ یہ حکایت سنیں گے پتہ چلے گا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا، اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا. جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک. وہ صدا لگاتا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں. غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک. میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، 14 سال سے مسلسل حج کر رہا ہے اور 14 سال ہر سال وہ لبیک پڑھتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، تیری لبیک قبول نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 14ویں سال 14 سال ہو گئے، 14ویں سال میں نے اس سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ 14 سال سے تجھے کہا جا رہے تیری لبیک قبول نہیں، لا لبیک، تو حاضر نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیری لبیک قبول نہیں، اور تو ہر سال آتا ہے. جب تجھے پتا ہے، تجھے یہ صدا سنائی دیتی ہے، تو پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا، یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ اگر 14 سال کے بجائے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے، ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا. اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے. ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں یعنی یہ 14 سال میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. کیسے صبر و تحمل والے، کیسی پیاری سوچ والے تھے کہ 14 سال اور ہر سال ایک بار نہیں بلکہ میری عمر 14,000 سال ہو جائے اور ہر سال نہیں بلکہ روزانہ مجھے 1000 مرتبہ یہ پکار سنائی دے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے تو بھی میں اس در سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس میں ہم جیسوں کے لیے کتنا سیکھنے کو ہے، ہم جیسوں کے لیے کتنا درس موجود ہے. ہماری حالت کیا کبھی غور کیا ہے؟ ان کو تو سنا ہی دے رہا ہے نا، تیری حاضری قبول نہیں، تیری دعا قبول نہیں، پھر بھی ذہن کیا ہے، اس در کو چھوڑ کر جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں اور کہاں پناہ ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت، اگر کوئی دعا مانگی قبول نہ ہوئی، کسی نے کوئی عمل بتایا، کوئی وظیفہ بتایا کہ بھائی اللہ پاک کا یہ نام پڑھو، یہ درود شریف پڑھو، یہ پڑھو، اس کی یہ برکت ملے گی، اس کی وہ برکت ملے گی. اگر ہمارا کام نہیں ہوتا ہم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، مایوسی کا معاذ اللہ شکار ہو جاتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ اسی پر بس نہیں بلکہ معاذ اللہ کئی لوگ تو شکوے شکایت کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے.
اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے وظیفے کر رہا ہوں، مزارات پر جا رہا ہوں، فلاں ولی سے دعا کروائی، فلاں بزرگ سے دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، استغفر اللہ۔ بعض تو اتنے مطلب جامع سے باہر ہوتے ہیں کہ ایسے جملے بک دیتے ہیں کہ جو ان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتے ہیں، اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ صبر نہیں ہوتا، ہم نے جو دعا مانگی وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی، ارے اللہ کے بندے، یہ اللہ والوں کے دو تو واقعات میں نے آپ کو سنا ہے، ان کو تو باقاعدہ سنائی دے رہا نا کہ تیری دعا قبول نہیں ہے، تیری لبیک قبول نہیں ہے، پھر بھی۔ لیکن پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم لوگ کتنے بے صبر ہیں، ہم لوگ کتنے بے صبر ہیں کہ ہماری اگر دعائیں قبول نہ ہو تو ہم شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک کی ذات پر اعتراضات بعض نادان کر بیٹھتے ہیں، وہ تو صرف مالداروں کی سنتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر اس طرح کے جملے ناظرین کرام کہیں، سچی پکی توبہ کیجئے، اور پہلی فرصت میں کسی مفتی اسلام سے ملاقات کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے اس قول کے بارے میں ان سے شرعی حکم معلوم کیجئے، اور جو شرعی حکم بنتا ہو اس پر عمل کیجئے، اسی میں ایمان کی خیر ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا نہ قبول ہونا، دنیاوی نعمتیں نہ ملنا، دنیاوی کام نہ ہونا، وہ مصیبت یا وہ تکلیف تو اپنی جگہ، معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے اور پھر نہ ختم ہونے والی تکلیفیں گلے پڑ جائیں۔ کیونکہ جس کا ایمان برباد ہو گیا، جو دنیا سے ایمان برباد کر کے چلا گیا، معاذ اللہ، وہ تو پھر ہمیشہ 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 کے لیے عذاب میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ تو بہرکیف میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس حکایت سے یہ درس لینا چاہیے۔ ہم دعائیں مانگ رہے، بظاہر اگر ہماری دعاؤں کا اثر ہم کو نظر نہیں آ رہا، اس کے در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کئی لوگ اس طرح بولتے کہ یار پتہ نہیں ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، کیا بھول ہو گئی ہے، نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی گفتگو کرنے والے سے جب پوچھا جائے، بھائی صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ کی کر کے ہنسیں گے، نہیں نہیں یار نماز تو نہیں پڑھ پاتا یار، یا جتنے ٹائم کی ملتی ہے اتنے ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، نماز نہیں پڑھتے اور کہہ کیا رہے؟ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ کیا نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دینا، کیا نعوذ باللہ یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا، دن بھر جھوٹ، غیبت، چغلی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، گالی ہم نکال رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا سلسلہ ہے، گانے باجے سننے کا سلسلہ ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے کا سلسلہ ہے، کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دعا قبول اگر نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول ہوتی ہوئی اگر نظر نہیں آ رہی ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگ رہے وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہے، تو کیا بول رہے؟ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ غیبت کرنا گناہ نہیں ہے؟ چغلی کرتے پھرنا، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، کیا گناہ نہیں ہے؟ گالی بکنا گناہ نہیں ہے؟ گانے باجے سننا گناہ نہیں ہے؟ اور پھر اگر شادی کا موقع آ جائے گھر پر تو شریعت کی ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں، کیا ہو ہلہ مچاتے شادی کے اندر، کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ اتنے سارے گناہ کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے FGN چینل کے ناظرین، کہ ہمارے جسم کا رواں رواں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہرگز 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 ایسی باتیں زبان پر نہ لائی جائیں، ایسی باتیں زبان پر نہ لائی جائیں۔ اور اگر بالفرض جو ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا، یا ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ہم کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی،
تو پیارے اسلام پھر بھی ہم اس کا در اس پروردگار عز و جل کا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کہاں ہماری جائے پناہ ہے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ اور یہ ضروری نہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں عطا نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. یہ ہمارا قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے. قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. تو میرے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں مانگتے رہنا ہے. یہاں نہیں مانگیں گے تو پھر کہاں مانگیں گے؟ اور رب تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. تو کبھی بھی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ ذہن نہیں بنانا کہ اب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے دعا ہی نہیں مانگنا. بعض لوگ تو معاذ اللہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں. یار استغفر اللہ، بعض اوقات اتنے بے باک ہوتے، اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ بول دیتے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر ہم کسی چیز کا سوال اللہ پاک کی بارگاہ میں کر رہے ہیں یا کسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہم کو نہیں مل رہی، وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرمائی جا رہی، تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہے، اس میں بھی ہماری بہتری ہے. اچھا، دعا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا قبول ہونا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مانگا وہ مل گیا، وہ دعا قبول ہے. سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی. بے شک یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہے، لیکن دعا قبول ہونے کا صرف یہی نہیں کہ جو ہم نے مانگا تھا وہ مل گیا. دعا قبول ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ جس چیز کی آپ نے دعا مانگی وہ آپ کو مل گئی. دوسری یہ کہ آپ نے کسی چیز کا سوال کیا، دعا مانگی اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے آپ پر کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، تو آپ نے یہ جو دعا مانگی نا، ابھی جو آپ دعا مانگ رہے تھے، آپ پر کوئی بلا آنے والی تھی، آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو، اس بلا کو ٹال دیتا ہے. ایک دعا قبول ہونے کی یہ صورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیسی مصیبت مجھ پر آنے والی تھی، کیسی پریشانی مجھ پر آنے والی تھی. ہو سکتا ہے جس پریشانی میں ابھی مبتلا ہوں اس سے بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی. رب تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے وہ پریشانی اس دعا کی برکت سے دور کر دی. جس مصیبت میں ابھی مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں، چونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ ہم پر کون سی مصیبت آنے والی تھی، ہم پر کون سی پریشانی آنے والی تھی جو ٹال دی گئی، جو دور کر دی گئی. ہم یہ سمجھتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو دعا کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے. اور دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو جو وہ مانگتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی اس دعا کو آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے. آپ نے دعا مانگی، دنیا میں اس دعا کا اثر آپ کو نظر نہیں آیا،
تو یہ مت سمجھے کہ دعا رائے گا چلی گئی، بیکار چلی گئی. دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو آخرت کے لیے اس بندے کے حق میں جمع رکھتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس دعا کا اجر دیا جائے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، جس کی قبولیت کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا. بندے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر وہ اجر کیسا ہوگا؟ جو دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی، جن کی قبولیت کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا، ان کا اجر کیسا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا قیامت کے دن کہ جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تھا، تو وہ یہ تمنا کرے گا جب اس کو ان دعاؤں کا اجر اور ثواب دیا جا رہا ہوگا نا قیامت کے دن، تو بندہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب یہی آخرت کے لیے جمع ہو گئی ہوتی. تو بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے FGN چینل کے ناظرین، یہ دعا قبول نہیں ہے؟ کتنی بڑی قبولیت ہے! کیا یہ فائدے والی بات نہیں ہے؟ تو اپنا ذہن بنائیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، کہ کبھی بھی حرف شکایت جو ہے وہ ہمارے لب پر نہیں آنی چاہیے. حرف شکایت ہمارے لب پر نہیں آنا چاہیے. دعا مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمانے والا ہے. اور بسا اوقات جو دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. ہم اپنی نادانی کے طور پر کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہوتی ہی ہے ہمارے لیے نقصان دہ. مثال کے طور پر ہم دولت مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے دولت مند کر دیں، مالدار کر دے، اور یہ تو ہماری دعاؤں میں شامل ہی ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہی مطلب کہ دولت کا آج کل لگا ہوا ہے. جس کو دیکھو وہ مال کے بارے میں فکر مند ہے، میری انکم کیسے بڑھ جائے، میرا مال کیسے بڑھ جائے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سب کچھ مال کو سمجھ لیا، سب کچھ دولت کو سمجھ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ سکھی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ سکھی ہے. ہماری سوچ یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بے شک دولت، مال یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، جبکہ اس مال کے حقوق واجبہ ادا کیے جائیں. ورنہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کی مصیبتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کا ٹینشن بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی فکریں بھی بڑی ہوتی ہے. جتنا زیادہ مال ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اتنی پریشانی ہوتی ہے، پھر آخرت کا حساب تو اپنی جگہ ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی غریب کا بچہ کڈنیپ کیا گیا ہو؟ سنا ہے کبھی کسی غریب کا بچہ کڈنیپ کیا گیا ہو؟ یہ فکر مالداروں کو رہتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رات دن ایسے واقعات آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ بچے کو اٹھا لیتے ہیں، گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر فروختی کا مطالبہ کرتے، اتنے لاکھ دو، اتنے کروڑ دو، ورنہ تمہارے بچے کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیں گے. یہ مسائل ہیں پیسے والوں کے ساتھ. کتنے بڑے بڑے ٹینشن ان بیچارے مالداروں کے. اللہ پاک ہم تو سب کے لیے عافیت کی دعا فرماتے ہیں، اللہ پاک سب کو عافیت عطا فرمائے، ہر عاشق کے رسول کو عافیت عطا فرمائے. تو پیسہ ہی میرے پیارے اسلامی سارے مسائل کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سکھی ہے، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے وہی سکھی ہے. نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ پاک نے جس کو مالدار کیا، اس کو مالدار کرنے میں اس کی حکمت ہے. اس نے کسی کو غریب رکھا، غریب رکھنے میں اس کی حکمت ہے. اگر تو میرے پیارے سے اس کی حکمت ہے، ہم بندے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے اور اپنے حبیب کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. 2 وقت کھانے کو مل جائے، حلال روزی مل جائے، سکون کی نیند آ جائے، اور کیا چاہیے؟ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ کہ ہم مانگتے ہیں دولت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بسا اوقات مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. پروردگار عالم، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا رب تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. اگر ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا نہیں فرماتا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہی ہے.
یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ وہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر ہم نے مال مانگا، اس نے ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں مالدار نہیں کیا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو مال دے دیا گیا تو اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. تو مال سے زیادہ قیمتی چیز تو ایمان ہے نا. تو پیارے پیارے اسلام میں بسا اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے تو ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی. بچہ، کیا ہم بچے کو نہیں روکتے کسی چیز سے؟ انگارہ پڑا ہے، بچے کو تو خوبصورت لگ رہا ہے انگارہ لال لال جلتا ہوا. بچہ اگر ضد کرے مجھے انگارہ پکڑنے دو، آپ پکڑنے دو گے؟ کیوں؟ بچے کو پتہ نہیں کہ انگارہ میرے حق میں نقصان دہ ہے، لیکن آپ تو جانتے ہو نا کہ یہ پکڑ لے گا تو نقصان اٹھائے گا. بلا تمثیل میرے پیارے اسلام بھائیو، ہمارا رب بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اور میرے بندے کے حق میں کیا بہتر نہیں ہے. تو کبھی ہم براہ نادانی ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہم پر کرم کرتے وہ چیز ہم سے روک لیتا، ہمیں عطا نہیں فرماتا. ہم یہ سمجھتے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اپنے ذہن کو وسیع کریں، ایک دم بے صبر نہ بن جائیں. ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے. کتنی ساری چیزیں میرے پیارے اسلام بھائی، کتنی ساری چیزیں. آج ہم لوگ بولتے ہیں میرا کوئی ارمان پورا نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں فقیر ہوں، کنگال ہوں، قلاش ہوں. اچھا فقیر ہو، آپ کو کوئی بولے 2 لاکھ روپے دیتا ہوں ایک ہاتھ کاٹ کے دے دے، دو گے؟ 5 لاکھ دیتا ہوں آنکھیں نکال کے دے دے، دو گے؟ 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں دونوں کڈنیاں نکال کے دے دو گے؟ 5 کروڑ دیتا ہوں گردے پھیپڑے اور دل نکال کے دو گے؟ کتنا کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہو، مجھے اور آپ کو عطا فرمایا بغیر مانگے. کروڑوں مانو کر کروڑوں پتی تو ہم، کروڑوں کے اعضاء ہمارے پاس موجود ہے. ہوا بالکل مفت دی ہوئی ہے، پانی ہمیں مل رہا ہے، کھانا ہمیں مل رہا ہے. کتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی. اور اس کا احسان، اس کا کرم کہ ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہوا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو کیا یہ سب چیزوں پر ہم غور نہیں کریں گے؟ جو نہیں ملا صرف اس کا شکوہ ہوگا. ارے جو عطا کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، کیا کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں کیا کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے ان نعمتوں پر ہماری نظر نہیں ہے. جو نہیں ملا اس کا شکوہ شکایت. تو پیارے اسلام بھائیو، ایسے نہ بنے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارا مہربان ہے، رحمت والا پروردگار ہے. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، نہایت مہربان رحم والا. اس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو بس اس کے در پر پڑے رہیں. یہ ناشکروں کا طریقہ ہے، یہ نادانوں کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی دنیاوی خواہش پوری نہ ہوئی تو معاذ اللہ شکوے شکایت پر اتر آئے، دعا مانگنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا. نہیں میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ سے لگے رہیں. چاہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں یا نہ آئیں، ہم اس کا در چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب؟ اس کے در کے سوا اور کون سا در ہے جہاں ہم جائیں گے؟ تو نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، ہرگز نہیں. یہ جو میں نے دعاؤں کے بارے میں آپ کو عرض کیا، دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا طریقہ، ان کو کہا جا رہا ہے رات بھر عبادت کر رہے ہیں اور صبح میں دعا کر رہے، آواز آ رہی ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہے، اپنا وقت ضائع مت کر. پھر بھی دوسرے دن پھر عبادت کر رہے، پھر دعائیں مانگ رہے. اور جب کسی نے توجہ دلائی تو کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، ہاں کہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. تو ہمیں بھی اس در کو چھوڑنا نہیں ہے. استغفر اللہ، کبھی بھی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لانا ہے.
شکایت اپنی زبان پر نہیں لانا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا ہم دعا بھی مانگتے ہیں, کیا دعا مانگنا ہم کو آتا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے نا, ایک تو دعا مانگتے نہیں ہیں, مانگتے بھی تو دعا مانگنے کا طریقہ ہم کو نہیں آتا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. تو ہم لوگ مانگ بھی رہے تو بے توجہ کے ساتھ مانگ رہتے ہیں, یوں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ یوں ہے, ایسے ایسے کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی یوں یوں کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. دعا کے آداب کیا ہے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, کوئی ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. کسی سیٹ کے پاس جاؤ, کسی بڑے آدمی کے پاس جاؤ, کسی ضرورت کو لے کر کوئی چیز اس سے مانگنی ہو, اس کی ہیلپ لینی ہو, تو کس طرح اس سے گفتگو کرتے ہو, حاجی صاحب, سیٹ صاحب, میری یہ پریشانی ہے, مہربانی فرمائیں میری مدد کر دیں. کتنی عاجزی, کتنی انکسار کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں, رونی صورت بنا کر اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں. اور جب رب کی بارگاہ میں مانگنا ہو تو ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, ہاتھ یوں ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, فون چیک کر رہے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں اور فون بھی چیک کر رہے ہیں, اور پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعا مانگے طریقے کے ساتھ مانگے. دعا کے آداب چند عرض کرتا ہوں میں. جب بھی دعا مانگیں تو یہ تو ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں گے جائز کاموں کے لیے دعا مانگیں گے, ناجائز کاموں کے لیے دعا ہرگز نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جب بھی دعا مانگیں گے تو ہاتھ کس طرح اٹھانے, اب بولیں گے ہاتھ, ہاں ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ بیان کیا علماء نے. کس طرح دعا مانگیں گے؟ جب بھی دعا مانگے تو دعا مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھانا ہے نا, تو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ سینے کی سیدھ میں ہوں, اس طرح. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک تو یہ طریقہ ہے اٹھانے کا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ دونوں کندھوں کی سیدھ میں ہوں, یہ اس طرح یوں اٹھائیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ چہرے کی سیدھ میں ہوں, اس طرح کر کے دعا مانگیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ہاتھ اتنے بلند کر لیں کہ یہ بغلیں ظاہر ہو جائیں, بغلیں کھل جائیں, بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے. یہ 4 صورتیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ یوں کر کے نہیں, یوں کر کے نہیں, یوں کر کے نہیں, بلکہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں, سینے کی سیدھ میں ہو دونوں ہاتھ, یا کندھوں کی سیدھ میں ہو, یا چہرے کی سیدھ میں ہو, یا اتنے بلند کر لیے جائیں کہ بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے, بغلیں کھل جائیں. اچھا, ان چاروں صورتوں میں جس طرح بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو ان ہتھیلیاں خوب پھیلا کر رکھیں ایسے, اور ان کا رخ جو ہے یہ آسمان کی طرف رکھیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. پھر جب بھی دعا مانگیں نظریں نیچی رکھیں یا آنکھوں کو بند کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے, اوپر کی جانب دیکھتا ہے, معاذ اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی چھن جانے کا اندیشہ ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو نگاہیں جھکا کر اور نہایت عاجزی کے ساتھ, انکسار کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, روتے ہوئے دعا کریں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت اختیار کر کے دعا کریں. اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں. مثلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں, صحابہ اکرام کا وسیلہ پیش کریں, اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کریں, غوث پاک کا وسیلہ پیش کریں, غریب نواز کا وسیلہ پیش کریں, اعلی حضرت کا وسیلہ پیش کریں. تو ان اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. لیکن پھر بھی یہ سارے طریقوں کے ساتھ بھی اگر ہم دعا مانگ رہے اور پھر بھی اگر دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا ہے, ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے, ہمیں اس در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. ذہن یہی بنانا ہے کہ میرا پروردگار جو کرے گا بہتر کرے گا, میرا رب جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. شکوہ نہیں کرنا ہے, شکایت نہیں کرنی ہے کہ میں نے یہ مانگا مجھے میری دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتا, میرا رب میری دعا نہیں سنتا, استغفر اللہ. ایسا نہیں کہنا ہے, ایسا نہیں کہنا, ہرگز نہیں کہنا. ہمارا رب بہت مہربان ہے, بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے. ہم اس کے در پر آئیں, اس کے در پر جھکیں, نمازوں کی پابندی اختیار کریں, گناہوں سے پرہیز کریں. انشاءاللہ الرحمن ہمارا رب ہمیں کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے در کی حقیقی
حقیقی وابستگی نصیب فرمائے، اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر مایوسی سے بچائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اس کا وہم و گمان بھی ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ منگل کو پھر کسی نئی حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو